السلام علیکم۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کے اندر وہ جنگی جنون والی کیفیت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور حالت یہ ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک انڈین چینل ہے، انہوں نے ایک کویسچن لکھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو آزادی کشمیر والے جو لوگ متحرک ہیں، جو حریت پسند ہیں، ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا ایک بیلنس قسم کا رویہ دے رہے ہیں۔ ٹائمز نو نے ابھی اپنا کویسچن ڈالا ہوا ہے، تو کیا اس کے اوپر پاکستانی ISI یا ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ اثر انداز ہو کے انڈیا کو تقسیم کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ یہ سوال شاید انہیں ISI سے دیکھنے کی جانب یا پاکستانی ڈیپ سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی جانب یا پاکستانی سیولین کسی لیڈر کی جانب دیکھنے کی بجائے اپنی اس سیاست کی جانب ضرور دیکھنا چاہیے جو BJP نے پچھلے 4-5 سالوں میں انڈیا میں جاری رکھی ہوئی ہے۔ کہیں گائے کھانے والوں کو مارتے ہیں، کہیں گائے ذبح کرنے والوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو۔ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے گھر جا کے کشمیر کے اندر جلائے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تقسیم نکلتا، اس کا نتیجہ کچھ اور نہیں نکلتا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک اچھا نپا تلا بیان ہے جو دیا ہے، کیونکہ وہاں سے اگریشن اتنا زیادہ آ رہا تھا تو اگریشن کا جواب آنا بھی ضروری تھا، لیکن جواب میں دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو کہا کہ اگر آپ کے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے تو ہم ایکشن لینے پہ تیار ہیں، آئیے ملتے ہیں، ٹیررزم پہ بھی بات کرتے ہیں۔ یہ ٹیررزم بڑا ٹچی ایشو ہے، کہا جاتا ہے عام طور پر کہ یہاں سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ خفا ہو جاتی ہے جب کہیں کہ دہشت گردی پہ بات کرنی ہے۔ تو وزیر اعظم نے آج کہا کہ ہم دہشت گردی پہ بھی بات کریں گے، ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے تو لائیے، اس کے اوپر بھی ایکٹ کرتے ہیں، لیکن پہلے انویسٹیگیٹ تو کر لیجئے، کسی بھی فورم پہ آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس پہ بھی تیار ہے۔ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہاں سیدھا سیدھا کہا تھا اب سبق موقع آ گیا، سبق سکھانا ہے پاکستان کو کہ اگر آپ نے کوئی بھی اگریشن دکھایا تو یہاں سے ریٹیلیشن کے متعلق سوچیں گے نہیں، ریٹیلیٹ کریں گے، جواب دیں گے آپ کو جو کام آپ کریں گے۔ تو ایک چھوٹا سا پیکج ہم نے بنایا ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان کے آج کی تقریر اور نریندر مودی جو پچھلے کچھ عرصے سے بارہا ہرزہ سرائی کرتے آ رہے ہیں، وہ چیزیں ہم نے کچھ اکٹھی کی ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھائیں گے۔ دکھائیے گا۔ پلوامہ جیسی تباہی مچا کر آپ نے جو راستہ اپنایا ہے، آپ نے اپنی بربادی دیکھی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ ہمارے پڑوسی اس کے اس منصوبے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں، میڈیا پہ سن رہے ہیں، پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے، پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے، اسٹرائک کرنی چاہیے۔ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ پاکستان کی دھرتی سے آئے ہوئے آتنکوادی، نہ کوئی ایویڈنس، نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے۔ یہی ایک دیش ہے جو چاروں طرف آتنکواد کو ایکسپورٹ کرنے میں لگا ہوا۔ ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں، کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے، وہ ہمیں دے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے۔ آپ بلوچستان کو نہیں سنبھال پا رہے ہو اور آپ کو کشمیر کی باتیں کر کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈائمینشنل آپریشن، ظلم کرنا، ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا، کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا؟ پڑوس کے دیش کے نیتا، ان کے حکمران کہاں کرتے تھے 1000 سال لڑیں گے، کال کے بھیتر کہاں کھو گئے، کہیں نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے، نئی سوچ ہے۔ پاکستان کے ارادے نیک نہیں ہے۔ دہشت گردی نیچے جا رہی ہے، امن آ رہا ہے، سٹیبلٹی آ رہی ہے، ہم کیوں کوئی اس طرح کا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ آتنک کو کچلنے میں ہماری لڑائی اور تیز ہو سکے۔ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر۔ آتنکوادی کان کھول کے سن لے، یہ دیش بات کو کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ماضی کے اندر ہی پھنسے رہنا ہے، اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر میں سانیہ ہو،
آپ نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا ہے. آپ نے لڑائی کا کھیل شروع کیا ہے. دیکھیں ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے. یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں, یہ بھی ڈائیلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا. جی, اس موضوع کے اوپر آج گفتگو کے لیے اور پاکستانی سیاست پہ بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. عباسی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں DSNG پہ. پہلے میں آپ سے لوں گا جی, پھر میں ان سے تھوڑا ٹائم لیا, لیکن آپ سے یہ جو واقعے کے اوپر انڈیا کی طرف سے بڑا سخت قسم کا اگریسو پوسچرنگ ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں انڈیا ایک نئی بات نہیں ہے, انڈیا ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ جو کشمیری عوام نے اپنے حقوق کی بات کی ہے, اپنے حق کی بات کی ہے, کشمیر کے مسئلے کو UN ریزولوشن مطابق حل کرنے کی بات کی ہے, انہوں نے اس کو ٹیررزم کہا ہے, اور ہم نے ہمیشہ اس کو کاؤنٹر کیا ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کا دفاع کریں گے, اور ہر جارحانہ قدم کا جواب بھی جارحانہ ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہی بات وزیر اعظم صاحب نے کہی ہے. صرف مجھے ان کی ایک بات سے اختلاف ہے, جو انہوں نے کہا کہ یہ نیا پاکستان ہے, نئی سوچ ہے. یہ پاکستان کی نئی سوچ نہیں ہے. پاکستان اس سے پہلے کبھی ٹیررزم میں ملوث نہیں تھا. ہم نے کبھی ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کیا, نہ آج کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو موقف کشمیر کے معاملے پر, بھارت کے معاملے پر ہمارا موقف وہی ہے جو پچھلے 72 سال سے ہے. اور مسئلہ کشمیر کے اوپر اکراس دی پارٹی لائن کوئی ڈویژن نہیں ہے. جی کوئی ڈویژن نہیں ہے, نہ کسی حکومت کے اندر ہوا. ماضی میں بھی پچھلے 72 سال سے جو حکومتیں ہیں وہ یہی موقف اپنائے ہوئے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ نیا پاکستان ہے, نئی سوچ ہے, یہ قطعاً نئی سوچ نہیں ہے. یہی پاکستان کی سوچ ہمیشہ سے ہے. ہمیں کوئی معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کشمیر کے عوام کے حق کی بات کرنی ہے اور کرتے رہیں گے. اس لیے ہمیں آج صرف یہ کہنا چاہیے کہ جو بھارت کا رویہ ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اور ہر جو ان کا جارحانہ قدم ہوگا اس کا اس سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا, اور ہم وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں. میرے خیال میں مناسب الفاظ کا چناؤ ہے, کیونکہ کم و بیش یہی الفاظ آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی قوم سے خطاب میں استعمال کیے ہیں کہ ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں, کریں گے. فواد چودھری صاحب, آپ کی جانب آ رہا ہوں. وزیر اعظم کی تقریر کافی اچھا اس کا رسپانس ہے کہ اچھا مناسب جواب دیا. آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے, اور وہ انیشیٹو انڈیا کیا کہہ رہا ہے, یا FATF کیا کہہ رہا ہے, یا امریکہ یا یورپ کیا کہہ رہا ہے, اس سے ہٹ کے ہمارا اپنا داخلی سلامتی کا معاملہ ہے. سر فہرست معاملہ اس کے اندر یہ سیکٹیرین اور ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس ہیں. کیا آپ کی حکومت اگریسولی اس مسئلے کے اوپر آگے بڑھنا چاہے گی؟ پہلے تو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس طریقے سے جو موقف دیا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, پورا پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اوپر ایک ہی موقف رکھتا ہے, اور اس سے کوئی اختلاف جو ہے وہ ہمارا ممکن نہیں ہے. صرف میں تھوڑی سی یہ وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے نئے پاکستان کی بات کی اور نئی سوچ کی بات کی, وہ بات ہے جو کہ پاکستان واقعتاً پہلے نہیں تھا. ہم نے پہلے بہرحال ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی طرح ہم نے ایک بیہیو کیا, ہم نے اپنے آپ کو ایک کلوز ڈور پالیسی رکھی, ہم نے آ کے ویزا رجیم اوپن کی ہے, ہم نے آ کے انویسٹمنٹ کا ایک پورا ماحول کریٹ کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹورزم کے لیے ایک ہیون ہے. سو ہم نے جو پالیسیز اوپننس کی لی ہیں وہ ظاہر ہے پہلے پاکستان میں 70 سالوں میں نہیں ہوئی, لہٰذا اس کی طرف پرائم منسٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا. ریسٹ آف دا پورشن جس طرح سے خاقان عباسی صاحب نے بالکل درست کہا, اور وہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں کسی قسم کا کوئی دو رائے جو ہے وہ نہیں ہے. جہاں تک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کا تعلق ہے, جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا ریزالو کیا ہے, وہ ہمارا ریزالو آپ دیکھ چکے ہیں. جس طریقے سے ہم نے حالیہ دنوں میں پہلے جو ہے وہ ایکشن لیا ہے, ہم انشاءاللہ تعالی جو مزید اس میں ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں گے. یہ ایک بنیادی شرط ہے ریاست کی کہ وائلنس کا اختیار یا مونوپلی اوور وائلنس کا جو پرنسپل ہے وہ ریاست میں جب تک نہیں آئے گا امن نہیں ہو سکتا. جب تک ریاست میں وائلنس کی مونوپلی نہیں ہوگی, ریاست کی تنظیمیں رہیں گی, ادھر ادھر کا رف ریف رہے گا, وہ معاملہ نہیں چل سکتا. اس کے اوپر ہماری کمٹمنٹ ہے, اس کمٹمنٹ میں ہم بہت بڑے اقدامات لے چکے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بڑے اقدامات ملیں گے.
چودھری صاحب آج وزیر اعظم نے ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی جب انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے کے اوپر انڈیا ہمیشہ کہتا ہے کہ بات کرنی ہے، ہم تیار ہیں، آئیے دہشت گردی کے مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ انیشیٹیوز ہمیں خود سے لینے چاہیے، جس میں سر فہرست مسئلہ انہی تنظیموں کا ہے جس میں کبھی FATF ہماری طرف انگلی اٹھاتا ہے، کبھی امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک بیان جاری کرتا ہے۔ تو کیوں نہ وہ انیشیٹو آپ کی حکومت خود لے، خود پہل کریے ایسی وہ تنظیمیں جن کے اوپر کہیں بھی شکوک پائے جاتے ہیں۔ کافی انیشیٹیوز ہم لے چکے ہیں، اور بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہم نے بہت سکویز کیا ہے، بہت سارے جو اس طرح کی تنظیمیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کو بہت سکویز کیا گیا ہے، اور اب یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، یہ صرف حکومت کی نہیں ہے، ریاست کی پالیسی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ دیکھیں گا کہ آپ کو مزید واضح اقدامات نظر آئیں گے۔ لیکن جہاں تک اس کا ہندوستان کا یا FATF کا یا باقیوں کا تعلق ہے، اس کا تعلق عالمی سیاست سے زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عالمی سیاست میں ہم اپنا کردار بنا رہے ہیں، ہم نے کافی حد تک بہتر کیا ہے۔ بھارت آئسولیشن کی بات کر رہا تھا، یہاں پہ ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کل ہو کے گئے ہیں، اس سے پہلے ہز رائل ہائنس محمد بن زیاد ہو کے گئے ہیں پاکستان سے۔ اب 23 مارچ کو مہاتیر محمد تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد طیب اردگان تشریف لا رہے ہیں۔ سو پاکستان کا جو آئسولیشن کا والا معاملہ تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ ہم ایک بڑی سیاسی طاقت بن کر کے ابھریں گے۔ یہ باقی جو مطالبے ہیں پاکستان سے یہ چلتے رہیں گے، چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو کافی حد تک پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ جو طاقتیں جو میٹر کرتی ہیں ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہم نے کیا اقدامات لیے ہیں اور ہم کیا اقدامات لینے جا رہے ہیں۔ منسٹر صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ جو بھارتی عزائم ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نظر نہیں آتا، بہت ہی اگریسیولی انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جب تک وہاں انتخابات نہیں ہو جاتے مودی صاحب یہی کچھ کرتے جائیں گے۔ تو ہم نے اس کو اپنا جواب دینے کے لیے اسٹریٹجائز کیسے کیا ہے؟ کیا آپ سیاسی جماعتوں سے کنسلٹ کرنا چاہیں گے، لیڈرشپ سے، یا کوئی دوست ممالک میں وفود بھیجنا چاہیں گے؟ کچھ آپ کی حکمت عملی کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ ہم نے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ پہلے ہی ہمیں پتہ تھا کہ بھارت میں جو بھی معاملات ہیں وہ سب بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، لہٰذا شروع کیا تھا جو امبیسڈرز ہیں مختلف ممالک کے، ان کو بریف کیا فارن آفس نے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ کافی اگریسو انہوں نے دورے کیے اپنے جو بیرون ملک، اور اس کے بعد ہم اپنی خارجہ پالیسی کو جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں اپنی جو وریز ہیں، اپنے جو معاملات ہیں۔ لیکن اس وقت بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے وہ انٹرنل فوکسڈ ہے، ان کے الیکشنز کے اوپر ہے۔ جیسے وہ راحت اندوئی کا ہم پڑھ رہے تھے نا کہ سرحدوں پر بہت دباؤ ہے، کیا ذرا پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا؟ تو اس وقت جو ہے وہ چناؤ کی کیفیت چل رہی ہے، تو وہ ایک اپنے اس کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادروائز پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ امن کی پالیسی ہے۔ ہم ہندوستان کے ساتھ نارملائزیشن چاہتے ہیں، اور چاہتے ہم اس لیے ہیں کہ ہمارا مفاد ہے اس میں۔ ایک طرف جس طرح سے کل آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، اور پھر ہز رائل ہائنس نے بات کی کہ پاکستان دو بڑی مارکٹس کے درمیان آتا ہے، ایک طرف چائنا ہوگا، ایک طرف ہندوستان ہوگا۔ اگر ہماری نارملائزیشن ہوتی ہے، افغانستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے، تو ہم ایک یونیک اپرچونٹی ہوگی ہمارے پاس ان معاملات سے، اکانومی کے معاملات سے نکلنے کے لیے، جو ہماری اکنامک بدحالی ہے اس سے نکلنے کے لیے۔ سو ہم تو اپنی مفاد کے تحت چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نارملائزیشن ہو، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے ہندوستان کے معاملات کو لے کے۔ بھارتی میڈیا نے خبر دی ہے کہ کراؤن پرنس کا جہاز جو تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام آباد سے سیدھا نیو دہلی لینڈ نہیں کر سکتا، وہ پہلے ریاض گئے ہیں، وہاں سے واپس اب دہلی جائیں گے۔ اتنا زیادہ انہوں نے ایک ہاسٹیلٹی پیدا کی ہوئی ہے، اور فورس کے ایمبیرسنگ ہے یہ کہ وہ جو ایک آپ کا گیسٹ آ رہا ہے اس کو آپ نے کہا کہ نہیں سیدھا یہاں سے نہیں آنا، پہلے گھر جاؤ، وہاں سے جو ہو کے پھر واپس ہماری طرف آنا۔ تو لگتا ہے آپ کو کہ معاملات آگے بڑھیں گے، یا یہ جو بیڈنس ہے؟ میرا نہیں خیال ندیم صاحب ایسا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی اتنی ابھی حیثیت اوقات نہیں ہے۔ $40 بلین کی جو اس وقت جب مودی گئے تھے تو وہ سائن کر کے آئے تھے، اس کے بعد UAE کے ساتھ جو ان کا ایک اتنا بڑا ریلیشن شپ ہے، اکنامک ریلیشن شپ جو ہے سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ ہندوستان کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں۔ سو اتنا آسان نہیں ہے انہیں محمد بن سلمان کو یا محمد بن زیاد کو اس طرح سے کہنا کہ آپ یہاں سے نہیں آئیں گے اور وہاں سے آئیں گے، یا وہ ان کی اتنی نہیں مرضی مانیں گے۔ سو یہ زیادہ ہوگا، اصل میں ان کا چونکہ ری شیڈیول
शेड्यूल हुआ मलेशिया का और इंडोनेशिया का टूर। इन्होंने यहाँ से यूएई जाना था, यूएई से चाइना के बाद जो है उन्होंने मलेशिया, इंडोनेशिया जाना था, फिर इंडिया आना था। चूँकि वो रीशेड्यूल हुआ तो वापस चले गए। इतनी भी जो है वो हिंदुस्तान की अभी हैसियत औकात नहीं है कि वो मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो आप समझिए कि डिक्टेट करेगा कि आपने यहाँ से आना है या वहाँ से आना है। इस तरह से नहीं होगा। अभी ये ठीक है, बातें अपने मीडिया की हद तक वो ज़रूर पहलवान है, इससे ज़्यादा औकात नहीं है। दो सवाल सिर्फ और पूछ लूँ। एक, आपने अभी मार्केट्स का जिक्र किया था, तो उन्होंने आज एक खबर जारी की कि उन्होंने कहा हम टमाटर नहीं बेचेंगे पाकिस्तान को, ये हमारे टमाटर खाकर हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो ये टमाटर, प्याज, आलू अगर वहाँ से आने बंद हो गए तो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, अब मैं एक तो खैर ये मैं आप बताऊँ कि अभी जब मोरक्को के एम्बेसडर मेरे पास बैठे थे, जब ये इत्तेफाक से ख़बर आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम मोरक्को से आप क्यों नहीं ले लेते, हमारे तो बहुत सस्ते हैं टमाटर, वो इशू नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये भी हिंदुस्तान की एक वहाँ पे हिंदुवाता की एक तहरीक है, उसका नतीजा है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो ये टमाटर या प्याज हिंदुस्तान से आता है वो तो मशरक़ी पंजाब से आता है। अब मशरक़ी पंजाब में से अगर ये पाकिस्तान को नहीं देंगे तो वो क्या होगा, वहाँ का ज़िम्मेदार सफ़र करेगा, और वहाँ का ज़िम्मेदार कौन है, वो तो सिख है। तो बेसिकली तो ये एक हिंदवाता की तहरीक है, जिसके नतीजे में एक तरफ कश्मीरी सफ़र कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो सिख सफ़र कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो सारा रिएक्शन आया है, इसके ऊपर कश्मीरी लीडरशिप में से क्यों नहीं कोई बोला? क्या आपने उमर अब्दुल्ला की कोई स्टेटमेंट सुनी, इवन महबूबा मुफ्ती की कोई स्टेटमेंट सुनी? जो भी एक नॉन कश्मीरी लीडरशिप है, जो भी एक ख़ास बीजेपी का कैडर है, वहाँ से ये बात आ रही है। उसके अलावा तो ये बातें जो है वो कोई कर नहीं रहा। इसी तरह से जो सिख लीडरशिप है वो भी मुकम्मल आइसोलेटेड है और वो इसके ऊपर नहीं जा रही। और ये जो पाबंदियां हैं, इसका वाहिद जो नुकसान है वो तो सिख जो किसान है उसको होगा। और मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो रवैया है वो बड़ा मैच्योर है। हम एक इंसानों की जो लेवल है उसके ऊपर सोच रहे हैं। और ज़ाहिर है मोदी साहब के लिए या उनकी लीडरशिप के लिए लगता यह है कि जो इंतखाबात हैं वो ज़िंदगी और मौत से बढ़कर हैं और उनके लिए ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं रखती। खैर पहले भी उन्होंने साबित किया गुजरात मैसेकर के बाद भी कि ह्यूमन लाइफ कोई इतनी इंपॉर्टेंस उनके लिए रखती नहीं है। हमारा ये रवैया नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ये जो तालिबान वाली पीस टॉक्स का अमल था, ये तवक्को थी कि आएंगे, यहाँ वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे और ये चीज़ को और बढ़ाता मिलेगा और हतमी मरहले में दाखिल होगी, वो रुक गया। अब शायद दोहा में वो ज़ल्मे खलीलज़ाद जाएंगे, पहले उधर मिलेंगे फिर इधर आएंगे। कितना ज़्यादा हम उसको एक्टिवली इस मामले के अंदर हमारा रोल है और कितना जल्दी ये मामला पाए तकमील तक पहुँच सकता है? देखिए, हमने पूरी सपोर्ट की है और हम सपोर्ट करते भी रहेंगे। हमारे लिए अहम है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, हमारे लिए दो चीज़ें अहम हैं। हम अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट है, हम समझते हैं हमारा इंटरेस्ट है। लिहाजा इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो अगरचे अशरफ गनी साहब ने और जो बाकी जो क़यादत है उन्होंने पाकिस्तान का जो एक गुडविल जेस्चर्स हैं उनका अभी तक उस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरह से दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है स्टेबिलिटी हो अफ़गानिस्तान में, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो मुज़ाकरात हैं ये भी उसी एक डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है उसमें ये मामला जो है वो बेहतर होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इंटरनेशनल सपोर्ट अब पाकिस्तान को हासिल है इस डॉक्ट्राइन के पीछे। फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि हम बहुत मौक़े आते हैं जिनका वक्त के ऊपर फ़ायदा नहीं उठाते। शायद वो तंजीमें जो कई अरसे से सोचा जाता है मुख्तलिफ़ हुकूमतों में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी सोचती है कि अब ये इंटरनल सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज है, वो मौका आ गया है शायद कि हमें मूव करना चाहिए मिल के, सियासतदानों को भी, फ़ौज को भी यकसां होकर यकसुई के साथ आगे चलिए और कला कमा करिए इन एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स का, इर्रेस्पेक्टिव कि इंडिया की क्या पोजीशन है। देखिए, इंडिया की बात नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट जो आउटफिट्स हैं वो कहीं भी काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन आपको देखना ये होगा कि इल्ज़ाम किस पर लग रहा है और इंडिया क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये इतना सिंपल मसला नहीं है, मसला काफ़ी पेचीदा है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि तमाम जो सेटअप्स हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हों या फ़ौज हो या हुकूमत हो, अपोजिशन हो, ये मिलकर ये मुल्की फ़ैसले हैं, मुल्की मफाद के फ़ैसले हैं। तो ये कंसेंसस से इसके बारे में कोई फ़ैसला होना चाहिए। नेशनल इलेक्शन प्लान जो बनाया गया था उसमें कई चीज़ें हुई, कई चीज़ें रह भी गई।
شاید ایک موقع یہ بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ جو سینئر لیڈرز ہیں پاکستان کے، فارمر پرائم منسٹرز ہیں، کرنٹ پرائم منسٹر ساتھ بیٹھے ہوں، لیڈ کر رہے ہوں بلکہ اس پروسیس کو، اور آرمی چیف، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ اکٹھے بیٹھے ہوں، اس کو آگے بڑھائیے، جو مسنگ سٹیپس تھے ان کو آپ لے لیجئے۔ نہیں بالکل، اس کو اب 4 سال ہو گئے اس بات کو، اس سے زیادہ عرصہ، اس میں ریویو کی ضرورت ہے، اس کو ریویو کریں، اور یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہوتا ہے، ایکشن پلانز جو ہوتے ہیں یا سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اب کیا حالات، کیا تبدیلی آئی ہے حالات میں، اور اس وقت کے حالات سے حالات بہت بہتر ہیں، تو اس کو ڈیفینیٹلی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک وہ زمانہ تھا جب روز بم پھٹا کرتے تھے، خدا کا شکر ہے کہ ہم اس چیز سے بہت آگے نکل آئے ہیں، بہت اللہ نے کامیابی دی، سکون دیا، امن دیا پاکستان کو۔ کراچی کے حالات تھے کہ روز 25-30 لاشیں گزرتی تھی، اس سے بھی ہم آگے نکل آئے، لیکن یہ ایک مسنگ لنک کبھی تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایران کی طرف سے پاکستان کی طرف انگلی اٹھا دی ہے، افغانستان میں کچھ ہوتا ہے تو وہ ہماری طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں، انڈیا والوں نے اب اٹھا دیا۔ تو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، جو ڈویبل ہیں، جو ہماری ڈومین میں، ان کو تو کریے۔ کچھ تو ہوں گی کہ وہ ریجنل پالیٹکس میں ہم کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے انیویٹیبل ہوگا، لیکن ہمارے جو اختیار میں ہے وہ تو کر گزرے۔ نہیں بالکل یہ ٹھیک بات ہے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہندوستان ہے یہ کیوں خائف ہے کچھ تنظیموں سے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا انہوں نے کوئی ٹیررزم واقعی کی ہے؟ ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم نے کبھی ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کیا دوسرے ملکوں میں، کبھی بھی۔ تو اس لیے یہ ان کی بات درست نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی لوگ گئے ہیں جنہوں نے یہ ٹیررزم جو ایکشن ہوا ہے، وہ تو ہے ہی، لڑکا بھی پلوامہ کا ہے، لوکل ریزیڈنٹ ہے، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے وہ بم اس لیے ہمیں کسی اور کے کہنے پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تنظیمیں موجود ہیں، ان کے کیا حقائق ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں وہ، جن کا نام بار بار آتا ہے، بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، تو صرف اگر وہ ہماری جگہ کوئی ایکٹیو ہیں کسی جگہ پہ تو ہمیں موو کرنا چاہیے، اس میں گریز نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے، ہمارا اپنا مفاد ہے کہ ہم موو کریں۔ وہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، کچھ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، کچھ نہیں ہیں، اور بینڈ کا کیا مطلب ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ میں نے پہلے کہا یہ پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ کیا کیا جائے اس کے اوپر؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ آپ تو وزارت عظمیٰ چلاتے رہے ہیں، آپ کو تو بہتر پوزیشن میں اس کے اوپر رائے دینے کے لیے۔ نہیں دیکھیں، آپ کو پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا، اور حقیقی کانفیڈنس میں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے بات کر دی اور کہا ٹھیک ہے بس ہم نے کانفیڈنس میں لے لیا۔ آپ لیں، آپ بیٹھیں، آپ بتائیں کہ یہ مسائل ہیں، ہمارے پاس یہ حل ہے، ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے پارلیمان کا، اس میں فوج بھی ہو، انٹیلیجنس کے ادارے بھی ہوں، وہ بتائیں کہ کیا ایکشن چاہیے، کیسے وہ ہونا ہے، صوبائی حکومتوں کا کیا رول ہوگا، یہ تمام معاملے سامنے رکھ کر آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں۔ کیونکہ کچھ چیزیں ہوئی تھی، چودھری نثار حالانکہ وہ بڑے ڈیفیکلٹ آدمی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا، لیکن نیب کے کچھ حصے انہوں نے اچھے طریقے سے چلائے۔ بعض ایریاز ایسے تھے نو گو ایریاز سے، لیکن شاید ان کا جو سوچ تھی اسی کے ریفلیکشن میں کئی تنظیمیں بولی نہیں، وہ کئی کچھ آپ کر گئے۔ آپ نے مسجدوں میں اعلان کروا دیا کہ 1:30 بجے 5 منٹ سے زیادہ اوپر ٹائم نہیں ہو جمعے کی نماز کرانی ہے، نہیں تو 2:30 بجے تک جمعہ نہیں تھا ہوتا، ہو گیا آرام سے۔ اگر اسٹیٹ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ابھی یہ زمینوں پہ قبضے کر کے مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، غیر قانونی جگہوں پہ قابض ہو کے مدرسے تعمیر ہوئے ہوئے ہیں، تو ہمیں مانیٹرنگ میکنزم بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ قبضے بھی چھڑوانے ہیں، شاید اس سے صورتحال اور بہتر ہو جائے۔ جی پہلے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ مستقبل کو دیکھیں کہ آپ کی پالیسی مستقبل میں کیا ہوگی۔ ماضی کے معاملات بہت سے ہیں، کچھ آپ حل کر سکتے ہیں، کچھ شاید آپ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ اس پہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، ریکنسیلیشن بھی شک مت کریں، ٹروتھ بنا دیں، کم از کم حقیقت تو پاکستان کے عوام کے سامنے آ جائے۔ کچھ آپ سے سیاسی باتیں بھی کر لی جائیں۔ جی ضرور ضرور۔ میں آج شور نہیں تھا کہ آج آپ سے یہاں ملاقات ہوگی یا اڈیالہ جانا پڑے گا، تو لیکن آپ لکیلی آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو نیب والوں نے آپ کو آج آنے دیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج وہ پکڑ لیں گے۔ نہیں، وہ پکڑ لیں، ان کی مرضی ہے، حقائق اسے تبدیل نہیں ہوتے۔ تو میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے، الحمدللہ ہاتھ صاف ہیں، تو میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ نیب جیسا ادارہ آج بھی یہاں موجود ہے، جس کا وجود جو ہے ایک کالا قانون ہے، یہ ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ اس کو ختم کریں، اس کا اطلاق مسلم لیگ نون پر رہنے دیں، کیونکہ یہ بنایا گیا تھا مسلم لیگ نون توڑنے کے لیے یہ قانون، اور آج بھی مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں کم از کم ان باتوں سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں، ہر بات کا جواب دے دوں گا۔ پہلی دفعہ نیب کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے، آج انہوں نے ایک کویشچنر دیا ہے، اس کا جواب وہاں بھی ان کو دے دیا ہے، لکھ کر بھی دے دوں گا، اور وہی حقائق ہیں۔ آپ کے خیال میں نیب کو ختم کر دینا چاہیے؟ جی بالکل، نیب کا ادارہ یہ ایک کالا قانون ہے، ایک اندھا قانون ہے، اس کا نقصانات زیادہ ہیں، اس کے فوائد بہت کم ہیں۔ آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
आर्म ट्विस्टिंग देखिए वो तो एक जगह पर है ना, वो भी इस्तेमाल होता है, हुआ है माजी में, आज भी शायद होता हो, लेकिन अब वो आर्म ट्विस्टिंग की बजाय जो उसके असरात हैं मुल्क की मईशत पर, ख़ास तौर पर हुकूमत के चलने में, जो एग्जेक्टिव के चलने में जो मामलात पैदा हो गए हैं, और आज भी मैंने बहुत सी मिसालें उन हज़रात को दी जो वहाँ मौजूद थे कि ये असरात हैं जो नैब की वजह से पैदा हुए हैं, और ये इतने मनफी हैं, अगर नैब का कोई फ़ायदा है वो मनफी असरात उससे बहुत ज़्यादा हैं जो फ़ायदे नैब पहुँचाती है। आप काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे नैब के ऑफिस में, क्या पूछते रहे आपसे? जी 2 घंटे डिस्कशन हुई, वहाँ पर कोई पूछ गूछ नहीं थी, डिस्कशन थी कि भाई ये मामला क्या है, ये मामला क्या है, उनको ख़ुद भी समझने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर कि कहाँ पर एग्जेक्टिव की अथॉरिटी शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। कहाँ हम इंसान हैं, गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं, नालायकी भी हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन में भी खराबियाँ हो सकती हैं, वो मामलात अपनी जगह पर होते हैं। क्रिमिनलिटी का एलिमेंट उसके बाद शुरू होता है, और क्रिमिनलिटी हमेशा पैसे की ट्रेल को फॉलो किया जाता है। अमेरिका ने टेररिज्म दुनिया से कंट्रोल किया, उसको बहुत रिड्यूस किया, ख़त्म कर दिया सिर्फ पैसे को ट्रैक करके। तो करप्शन में पैसा बनाया जा सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है, हुकूमत में बेपनाह करप्शन हो सकती है, आज भी हो रही है, लेकिन बनाने वाला पैसा छुपा नहीं सकता, पैसा नज़र आता है। अगर आपने वाकई आपने करप्शन रोकनी है, आप पैसे के पीछे जाएं, उसके लिए टैक्स के कानून बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करें, करप्शन कंट्रोल में आ जाएगी। आपने क्या LNG की डील के अंदर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से नैब वालों ने आपको कहा कि आप आइए पहले बताइए, या आपने क्या कर दिया, कुछ ऐसा किया आपने उसके अंदर? नहीं, ऐसी देखिए उनको समझ नहीं है अभी पूरे कि ये है क्या, नैब वालों को ही नहीं पता। नहीं, ये नहीं, मैं माजरत से कहूँगा कि उनको काफ़ी हक़ाइक़ से मैंने भी आगाह किया है, मज़ीद भी आगाह करने को तैयार हूँ। पहले हकीकत समझें कि ये क्यों किया गया, इसमें मुल्क का क्या फ़ायदा है। और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर हर साल पाकिस्तान को LNG आने की वजह से कम अज़ कम $2 अरब का कैश फ़ायदा नहीं होता तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। पहले आप उनको सिखाएंगे कि आपको सज़ा कैसे देनी है, पहले ट्रेनिंग कराएंगे? जी बिल्कुल, देखिए सज़ा देना मैं नहीं समझता कि नैब के आज तक कोई अदालत में फ़ैसला ऐसा आया है जो स्क्रूटनी को स्टैंड कर सकता हो, क्योंकि मैंने पहले कहा एग्जेक्टिव की एक अथॉरिटी होती है, आप फैसले करते हैं। सबसे कामयाब नैब के हवाले से एग्जेक्टिव वो है जो कोई फ़ैसला ना करे, जो अफसर कोई फ़ैसला नहीं करेगा आपको पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन मुल्क तबाही के रास्ते पर चल पड़ेगा, जो आज चल पड़ा है। आज हमारी एग्जेक्टिव के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर शख्स ओपनली ये कहता है कि मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, फैसला करना है आप कर लें, मैं कल नैब नहीं भुगतूंगा। फैसलों में मैंने पहले कहा गलतियां होती हैं। मुझे याद है जब आप LNG की डील कर रहे थे तो आपके सेक्रेटरी सिग्नेचर्स करने से गुरेज़ां थे, क्योंकि नैब वाले उनसे पूछगिछ कर रहे थे, तो आपने कहा था मैं करूंगा मुझे पकड़ लो। मेरे प्रोग्राम में आपने बैठे हुए कहा था मैं साइन करूंगा मुझे पकड़ लो। या तो आप काम ना करें अगर मेरी जिम्मेदारी है कि मुल्क से एनर्जी क्राइसिस दूर करना है, और मैं नैब को, सारे नैब को, तमाम एनर्जी एक्सपर्ट्स को कहता हूँ कि यार कोई और रास्ता हमें बता दें मुल्क की एनर्जी क्राइसिस दूर करने का, कोई और रास्ता बता दें कि ये हो सकता था, आपने नहीं किया। वैसे नैब वालों के पास एक तरीका है फैक्ट्स ढूंढने का, शायद खाकान अब्बासी को 90 दिन के लिए ले जाएं, अंदर बंद कर दें, 90 दिन के बाद हो सकता है आप सारे इल्ज़ाम खुद ही कबूल कर। कोई फ़र्क नहीं करते, हम 2 साल गुजार रहे हैं फौज की जेलों में, कोई ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ को भी उन्होंने अंदर डाले रखा, अब छोड़ दिया। जी तो क्या कोई मिला, कोई बात थी, कोई इल्ज़ाम लग सका? देखिए मैंने पहले कहा है, आपने करप्शन अगर वाकई पकड़नी है, असासों के पीछे जाएं और लाइफस्टाइल के पीछे जाएं, नज़र आ जाएगा आपको करप्शन नज़र आएगी। तो वो कैपेसिटी नहीं है इनके अंदर। नहीं, कैपेसिटी नैब की ज़रूरत नहीं है, टैक्स लॉज मौजूद हैं, टैक्स वाले पैसे लेके उसके बाला ही बाला काम पैसे देखें। आपको आज टेक्नोलॉजी से सब बातें नज़र आएंगी। बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्होंने लॉ बनाया हुआ है 2 साल से, आपकी हुकूमत ने पास किया, अभी तक रूल्स प्रोमलगेट नहीं हुए। उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दें। सर आपने नहीं किया। नहीं, हमने कर दिया, हमने कानून पास कर दिया, हमने उसको बनाया, रूल्स प्रोमलगेट नहीं हुए। नहीं नदीम अली साहब, हमने फाइनेंस बिल में जो हमारा 5 नुकाती टैक्स रिफॉर्म का एजेंडा था, अगर ये हुकूमत सिर्फ उसको फॉलो कर ले, इनके अगर तमाम नहीं तो आधे मसाइल हल हो जाएंगे। हम साथ हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज, मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी हवाला सिस्टम, जब तक आप मुकाएंगे नहीं आपकी इकॉनमी नहीं सीधी होने वाली। देखिए बेनामी प्रॉपर्टीज़ भी टेक्नोलॉजी से हल होती हैं।
صرف قانون بنانے سے نہیں ہوتی. ہم نے بڑا سمپل بات کہی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے کسی ویلیو پر بھی آپ اس کو کر لیں, آپ کہتے ہیں جی میری یہ پراپرٹی 10 لاکھ کی ہے, حکومت کے پاس رائٹ ہے کہ ڈبل پیسے دے کر پراپرٹی خرید لے. جب آپ یہ کریں گے تو پراپرٹی کی حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد آپ اس شخص کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ٹیکس پیئر ہے, اس کے کہاں سے پیسہ لایا ہے. کیونکہ آج ہوتا کیا ہے, آج آپ کے پاس وائٹ منی بھی ہے, آپ کو بلیک کر کے پراپرٹی خریدنی پڑتی ہے. اگر 1 کروڑ کا ہے تو شخص کہے گا مجھے آپ 20 لاکھ دیں چیک سے, باقی 80 لاکھ جو ہیں وہ کیش دیں. تو آپ کے پاس اگر 1 کروڑ وائٹ ہے تو 80 لاکھ آپ کا بلیک ہو جائے گا پراپرٹی خرید کے. یہاں ایک الٹا نظام چل پڑا ہے, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. ہم نے کر کے دے دیا, قانون پاس کر دیا, امپلیمنٹ کر دیں, ہم ساتھ ہیں. وہ آج تک اس کے بارے میں وہ جو 5 نکاتی ایجنڈا تھا, کوئی چیز بات اس حکومت نے نہیں کی. ملک کا قانون ہے, قانون بن چکا ہے, اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی گئی. گاڑیوں کے معاملے میں جی آپ بغیر ٹیکس پیئر ہوئے گاڑی خرید سکتے ہیں. ابھی بھی 1300 والی پروویژن انہوں نے ڈالی ہوئی ہے, اگر آپ نے فائنانس بل پاس کر دیا تو 1300 والے کو وہ دے دیں گے گاڑی. اب یہ غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا آپ کے خیال میں نہیں بیچنی چاہیے بغیر کسی ٹیکس پیئر کے؟ بھائی آپ ٹیکس پیئر بن جائیں نا. 1300 سی سی گاڑی خریدنی ہے یار 20 لاکھ روپے کی, تو ٹیکس بھی دے دو سرکار کو. میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ ٹیکس پیئر بن جائیں, آپ جائیں. آپ ہم نے جو کہا تھا کہ جس آدمی کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. آپ ایک فارم بھر دیں نیٹ کے اوپر کہ میرے پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا, بات ختم ہو جائے گی. آپ شروع کریں گے 115 ملین ٹیکس پیئر سے, اس کو کم کر لیں, لوگ بھر کے دے دیں, نیٹ پر ڈال دیں کہ میری کوئی انکم نہیں ہے, ٹیکس پیئر نہیں ہوں, بات ختم ہو جائے گی. لیکن پھر جب آپ گاڑی لینے جائیں گے, پراپرٹی لینے جائیں گے, بینک اکاؤنٹ کھولنے جائیں گے, آپ کی یوٹیلٹی بلز ہوں گے, پھر حکومت آپ کو پکڑ سکتی ہے. سلوشنز موجود ہیں, سلوشنز ہم نے بنا دیے, قانون بنا دیا, امپلیمنٹ کر دیں. سر کرپٹ پریکٹسز جو ہے نا وہ آڑے آتی ہیں. آپ کی بجلی کے بلوں سے ٹیکس کٹتا ہے, آپ کی گیس کی بلوں پہ ٹیکس کٹا ہوتا ہے, آپ کے فون کے بلوں کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے, آپ فورن ٹریول کرتے ہیں اس کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, سب کچھ موجود ہوتا ہے, لیکن اس ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کرنا, نہیں کیا جاتا. تو کیا فائدہ کیا ہے جی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اگر ہم احتساب کی باتیں یہاں کرتے ہیں, ہر آدمی احتساب میں لگا ہوا ہے. مجھے ایک شخص کا نام لیں جس کا احتساب پاکستان میں ہو سکا. ان نیب والوں کی تو کمپیٹنس کے اوپر میرے تحفظات ذاتی طور پر بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ فورنزک انویسٹیگیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے بغیر آپ کسی کو وائٹ کالر میں نہیں پکڑ سکتے. دیکھیں وائٹ کالر میں نے پہلے کہا ناممکن ہوتا ہے ٹریک کرنا. ٹریک آپ پیسے کو کرتے ہیں. جو وائٹ کالر کرپشن کرے گا اس کی لائف سٹائل میں, اس کے اثاثوں میں آپ کو اثر نظر آئے گا. اور اب وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ آپ ملک سے باہر پیسہ بھیج سکتے تھے, اکاؤنٹ رکھ لیا, سوئس بینک میں ڈال دیا, پراپرٹی لے لی, وہ سب ایونیو ختم ہو گئے ہیں. نہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں جا سکتے ہیں. صرف اگر 2 طریقے ہیں, یا کیش گھر پہ رکھیں یا پراپرٹی خرید. پراپرٹی میں جا رہا ہے نا جی, تو پراپرٹی کو ہم نے بند کرنے کا طریقہ. اسلام آباد اور بڑے شہروں میں, لاہور, کراچی, پشاور میں اتنی مہنگی زمین ہو گئی ہے, لگتا ہے نیچے تیل کے کنویں نکل آئے. جی, تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم نے طریقہ بنا کے قانون بھی پاس کر دیا, امپلیمنٹ کر دیں. آپ کیوں نہیں کر پائے؟ نہیں, ہم نے تو کیا نا, اس کو پہلے قانون بنتا ہے, اس کے بعد ہم نے کر دیا اس کو. اب وہ موجود ہے, ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہمارا ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. آپ اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ حکومت اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا, ایک تھوڑا سا اور بھی روشنی ڈالیے, یہ تو ٹیکس میٹرز کے اوپر میں اور بھی آپ سے باتیں ڈھیر پوچھ سکتا ہوں. یہ جو ڈیل کی باتیں چلتی ہیں, شہباز شریف صاحب باہر آ گئے 90 دن کی حراست کے بعد, آج انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں علاج کے لیے لندن چلا جاؤں, تو ایک دم سے پھر سوال آ گیا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, پہلے یہ جائیں گے پھر بڑے میاں صاحب جائیں گے. کچھ ایسا معاملہ بھی چل رہا ہے؟ دیکھیں, ڈیل کا اختیار حکومت کے پاس ہے. یہ حکومت کے وزیر NRO کی بات کرتے ہیں. کیا NRO کا اختیار؟ NRO کیا ہے؟ NRO یہ ہے, میں نے جرم کیا ہے, میں آپ کے پاس جاتا ہوں کہ یار مجھے معاف کر دیں, میں آپ کے ساتھ چلوں گا یا میں آپ کی بات مان لوں گا, آپ حکمران ہیں, آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں. یہ پاکستان کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک عامر نے یہ کیا تھا, وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیا کورٹ نے. جی, لیکن آنکھ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ پلک جھپکیں اور اجازت دے دیں کسی کو یہاں سے اڑ جائے, تو وہ بھی تو ایک NRO کی شکل ہی ہوگی نا. نہیں, اٹھ جائے ایک آدمی جس پر اگر کوئی کیس نہیں ہے, اس کے ملک میں باہر جانے میں وہ پہلے بھاگا نہیں ہے,
नवाज शरीफ साहब लंदन से यहाँ जेल में आए थे, अगर उन्हें भागना होता बड़े आराम से वहाँ बैठ जाते। अगर उनको आज बेल मिलती है, जेल जो केसेस उनके हुए हैं, अगर अदालत बेल दे देती है तो उनका राइट है, बाहर जाए, यहाँ रहें। वो तो यहाँ रहेंगे, सियासी आदमी हैं, सियासी आदमी तो लंदन जाकर नहीं रहेगा। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं, लीडर दी अपोजिशन है, उनका कोई तुक नहीं थी उनको जेल में डालने की। आपने 4 महीने गुजार दिए बगैर किसी वजह के, आज कहते हैं कोई केस नहीं है, आज फिर ECL में डालना चाहते हैं या डाल दिया है। इसकी ये कम ज़रफ़ी की बातें हैं। ये सियासत में ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, फिर से लाई जा रही हैं। बहरहाल अल्लाह करे हिदायत मिल जाए। ट्रेडिशनली आपकी जमात जो थी इस्टेब्लिशमेंट की जमात के तौर पर जानी जाती थी, IJ के ज़माने से लेकर, जैसे वो बेनज़ीर को रोकना है कि इसको अक्सरियत ना मिल जाए, वो लंबा एक सिलसिला है, वो रुका नहीं। दरमियान में कभी फ़ारूक लगारी आ गए और कभी ग़ुलाम इसहाक़ आ गए और कभी कोई और आ गया, लेकिन वो मामला आपका बड़ा चलता रहा जब तक वो 12 अक्टूबर 99 नहीं हो गया। क्या उसके बाद भी खैर शहबाज साहब का और निसार साहब का तो रब्ता बरकरार रहा, अभी भी कोई ऐसे बैक चैनल कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की होती है, सियासतदान भी इस मुल्क के होते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि लंबे दौर मार्शाल्लाह के रहे, एक इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिशमेंट का आ गया है। ये चीज़ें दुनिया के हर मुल्क में हुई हैं, वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। हमें माजी से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। आज हमारी खराबियों, जो हमारे मुल्क में खराबियाँ हैं, मुआशी खराबियाँ हों, इंतज़ामी खराबियाँ हों, इनका सबसे बड़ा सबब जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं है और जो रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब हम इनको सबवर्ट करेंगे, इनको एक तरफ रख देंगे और एक दूसरा निज़ाम यहाँ पर बना होगा, हर किस्म के मामलात यहाँ पर होंगे, तो फिर मामला चलता नहीं है। हमें माजी से सबक हासिल करके इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की है, सियासतदान भी इस मुल्क के हैं, मकसद सबका एक ही है कि मुल्क तरक्की करे, पाकिस्तान के अवाम को बेहतरी मिले। क्या राब्ते हैं अभी इस्टेब्लिशमेंट से? ये राब्ते इस्टेब्लिशमेंट आप किसको कहेंगे? फौज को कहेंगे। बिल्कुल जाहिर है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो राब्ते हमेशा हर एक के होते हैं। राब्ते हैं जी, राब्ते नहीं, मैं कोई नहीं ऐसी समझता तनाव वाली कैफियत तो नहीं है, लड़ाई वाली कोई जान कैफियत छुड़ाने के लिए राब्ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपोजिशन इस मुल्क का हिस्सा होती है, हुकूमत भी होती है, प्राइम मिनिस्टर के डेली बेसिस पर फौज से और इंटेलिजेंस के सरबराहों से राब्ते होते हैं, इसमें कोई आर नहीं है। अगर अपोजिशन की मुलाकातें भी हो जाएं, कोई इसमें आर नहीं है। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था, अपोजिशन की मुलाकातें होती थी इन इदारों से, तो ये पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा है। लेकिन ये तवक्को रखना कि कोई सहूलत हासिल कर ली जाएगी, कोई डील हो जाएगी, या डील ये बातें होती हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। सर वैसे एज ए जर्नलिस्ट आई फील कि मुझे मौका मिले तो मैं जाके पूछूं DGI से या आर्मी चीफ से, तो मुझे नहीं उसमें कोई मज़ाइका नहीं नज़र आता, कोई बैकग्राउंड ब्रीफिंग जो होती है। इसी तरीके से अपोजिशन का भी एक राइट रहता है। प्रॉब्लम शुरू होती है जो अगर बिगर पिक्चर में बड़ा दिल करके देखें, जब आप उनकी मदद लेकर इक़्तिदार हासिल करते हैं तो फिर आपने उनसे फ़ायदा लिया हुआ है, फिर फ़ायदा आप उसको देते भी हैं, ना लें तो फिर ना देना पड़े। ये माजी हमारा इसी सियासत में गुजर गया सारा। मैंने यही कहा ना कंधों पे चढ़ के आए तो ना फिर आपको सबको सबक हासिल करने की ज़रूरत है माजी से। मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना है। पूरी दुनिया इस तरह चलती है, हमें भी उस वैसे ही चलना होगा, वरना वही मामलात होंगे जो आज मुल्क के अंदर हैं। आगे बढ़ने के लिए रास्ता अभी क्या है? अभी तो सिचुएशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी वोकल पोजीशन ली हुई है कि 50 को अंदर करूंगा, एक को पकड़ के अंदर करूंगा। जरदारी साहब की आज वो केस लगा हुआ, बड़ा सख्त केस है वैसे, वो मनी लॉन्ड्रिंग का, जो उन्होंने ट्रांजेक्शन वगैरह की कॉपी साथ FIA वालों ने लगाई हुई, मालूम नहीं उसका मुस्तकबिल क्या। अगर उनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो क्या ये एक आप समझते हैं कि बहुत नेगेटिव होगा या ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड पे आता है? तो अगर आपके पास सबूत हैं, शवाहिद हैं, आप प्रोसिक्यूट कर लें, आप प्रोसिक्यूट करें। ये कि आप जेल में डाल दें और वो बंदा वहाँ पड़ा रहे, आप केस ना चलाएं, ये बात कुछ मुनासिब नहीं होती। इसलिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि सारे बैठें। मुल्क में मुश्किल हालात हैं, इस बात को तस्लीम करें। यहाँ पर हर चीज़ दुरुस्त नहीं है, मईशत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। आप हर TV चैनल के बाहर जाएं, लोग बैठे हुए, इनको निकाला गया है कि तनख्वाहें नहीं मिली। TV चैनल का ये हाल है, लोग सेंसरशिप की बात करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक डायलॉग से हल होंगी। और आज
ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو گورننس ہے اس کے اندر 6 اسٹیک ہولڈرز کم از کم مجھے نظر آتے ہیں. حکومت ہے یا سیاستدان ہیں جو بھی آپ سمجھیں، فوج ہے، حکومت انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، نیب ہے، میڈیا ہے. یہ سب انفلوئنس کرتے ہیں آج ملک کی ڈیسیجن میکنگ کو. ڈیسیجن میکنگ پولیٹیکل سیٹ اپ نے کرنی ہوتی ہے. جب وہ ڈیسیجن میکنگ نہ کر پائے یا ٹھیک ڈیسیجن میکنگ نہ کر سکے پھر ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں جو ہمارے ہو رہے ہیں. تو آج یہ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب بیٹھیں اور بات کریں کہ ہم نے کس طرح ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے. آپ نے پکڑنا ہے 50 پکڑنے ہیں. میں کہتا ہوں آج اگر وہی ملک کا حل ہے، اگر ملک کے معاملات کا حل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے 50 آدمیوں پر رکھا ہے تو اگر میں بھی یقیناً اس میں شامل ہوں تو سب سے ہمیں 50 کو کل پکڑ لیں، معاملہ ختم ہو جائے، آپ ملک چلائیں. جو چیئرمین نیب کی ڈسکریشنری پاور ہے کسی کو گرفتار کرنے کی اور 90 دن کی یہ جو ڈیٹینشن ہے، یہ دو تو کسی مہذب معاشرے کے قانون کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل لا قانونیت والی چیز ہے، آپ پکڑ کے بند کر دیں. دیکھیں سارا نیب کا لا، اگر آپ یہ کہیں کہ میں تم پہ الزام لگاتا ہوں جس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن اب تم ثابت کرو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں 100% جھوٹ بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں ندیم الحق چور ہے. اب ندیم اچھا مجھے نہیں کہا ندیم ملک صاحب نے میرے دوست ہیں ندیم الحق، ندیم ملک صاحب نے اب ثابت کرنا ہے کہ میں چور نہیں ہوں. اب آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی. سر یہ برڈن آف پروف جو تھا یہ آپ کے پاس موقع تھا، پیپلز پارٹی والے آپ کے پیچھے آئے تھے، آپ آگے آگے لگ کے بھاگ گئے تھے. موقع تھے ماضی میں، یو میڈ مسٹیک. موقع سب کے پاس تھے. ہماری حکومت میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس بھی موقع تھا، پی ٹی آئی کے پاس بھی موقع تھا. میں آج بھی کہتا ہوں آپ اس قانون کو ختم کریں، اس کا اطلاق نون لیگ پر رہنے دیں. کیوں نہیں ایک بل موو کریے آپ؟ بل موو کر دیتے ہیں. بل کے مسودے پر جو ریفارم بل ہے، میں تو ختم کرنے کی بات کرتا ہوں. ریفارم بل موجود ہے، اس پر سب پارٹیوں کا ایگریمنٹ ہے. اپوزیشن ممبر کی حیثیت سے بھی تو آپ پیش کر سکتے ہیں نا. بل موو کریے، پتہ چلے گا حکومت کیا پوزیشن ہے. پھر وہ یہی بات آئے گی، سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے دیکھیں اپنی جان بچا رہے ہیں. ہم جان نہیں بچانا چاہتے یار، ہمیں اندر کر دیں. 50 آدمی اندر کر کے پھر یہ کام کر لیں، ملک کو تباہی سے بچائیں. آج نیب کے خوف سے بیوروکریسی پیرالائزڈ ہے، کوئی آدمی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگ بینکوں سے پیسہ نکال رہے ہیں. یہ حقیقت ہے آج کی. 2-3 ایشوز ہوئے ہیں جو اس وقت صورتحال کو بہت بگاڑ کی طرف لے گئی ہے. ایک تو ہماری فسکل سائیڈ ہے، جو ہو سکتا ہے اس سال 7% کے قریب ڈیفیسٹ ہو جائے جو پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوا. ٹیکس ریونیو اتنا بڑا شارٹ فال ہو جو پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوا. گروتھ آپ کی نیچے چلی جائے گی کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. آپ اکانومی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امپورٹس کم ہو جائیں، اس سے گروتھ آپ کی نیچے چلی جائے گی. کرائسس لائک سچویشن تو ہے، نکلنے کا راستہ پتہ نہیں کہا. میں آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں صرف ایک راستہ ہے، گروتھ لائیں. گروتھ ابھی نہیں آئے گی، ڈالر ہی کوئی نہیں آپ کے پاس، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ڈالر کی اپنی جگہ پر فزیکل ڈیفیسٹس کے جو ایشوز ہیں وہ بھی گروتھ سے مینیج ہوں گے. ڈالر کا ایشو بھی گروتھ سے مینیج ہوگا. شارٹ ٹرم تو آپ کو حل چاہیے، شارٹ ٹرم حل موجود ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم حل کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر آپ میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کو قربان کر دیں گے جو اس حکومت نے کر دیا ہے اپنی باتوں سے، پھر آپ کو پرابلمز آئیں گے. کیا مسٹیکس کی اس حکومت نے 5 ماہ میں؟ دیکھیں سب سے پہلی مسٹیک یہ ہے کہ جب یہ آئے ہیں امیڈیٹ فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا آئی ایم ایف جانا ہے یا نہیں جانا. اگر حالات اتنے خراب تھے جو وہ کہہ رہے ہیں، پہلے فیصلہ پہلے ہفتے میں کر لیتے ہم آئی ایم ایف جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ حکومت کی اس وقت جو ضرورت تھی، جب 31 مئی کو ضرورت نہیں تھی، اگر 17 اگست کو تھی ان کو جانا چاہیے تھا. ریزروز ڈپلیٹ ہو رہے تھے، آپ کو معلوم ہے، آپ کے جاتے ہوئے بھی ہو رہے تھے، اور تیزی سے بات شروع ہو گئی. ریزروز کو مینیج کرنا آپ کا کام ہے. یہ حکومتیں یہی کرتی ہیں. جب یہ حکومت آئی ان کے پاس 2 ایشوز تھے جو ہر گروئنگ اکانومی کے ہوتے ہیں، فزیکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کیونکہ ایک لیگ ہوتا ہے انویسٹمنٹ میں اور ریٹرنز میں، تو وہ دونوں ایشوز آپ نے مینیج کرنے ہوتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے اس سے بہت بڑے ایشوز مینیج کیے. 3-4 سال ایک آپ کی حکومت نے پہلے مسٹیک کی جس کو اینڈ میں آپ نے کریکٹ کیا، وہ یہ تھا کہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو سٹیبل رکھنے کی خاطر 7-7.5 ارب ڈالر تو مارکیٹ میں بیچ دیا، اس کو فلیکسیبلٹی نہیں لائی. دوسرا آپ کی ایکسپورٹ فیلئر ہوئی، آپ 25 سے 21-22 پہ آگئے، پھر 23 پہ جا کے ختم کیا آپ نے. یہ ایشوز آپ کو ایڈریس کرنے چاہیے تھے، ان کے سر پہ پڑی ہے، ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے کرنا ہے. مجھے لگتا ہے یہ گھوم رہے ہیں ابھی کہ کیسے نکلے اس میں. میں نے پہلے کہا بالکل یہ ایشوز تھے. یہ سیریس ایشوز ہیں، یہ چھوٹے ایشوز نہیں ہیں. ٹائمنگ پہ نہیں، چھوٹے نہیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات تھے ان کو بھی ضرور دیکھ لیں.
اب ٹائمنگ پہ اب ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کل ہونا چاہیے ہوا، ہم نے کر دیا، ہم نے وہ ڈیفیکلٹ آئی ایم ایف کے پاس امیڈیٹلی جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے پولیٹیکل سلوگنز میں یہ سر پھنس گئے، فیصلہ کر لیتے نا، یہ پولیٹیکل سلوگنز میں پھنس گئے. تو پھر آپ پولیٹیکل سلوگنز کریں گے یا ملک چلائیں گے؟ میرے خیال میں اب مسٹیک ہے. اس کے ایفیکٹس کیا ہوئے ہیں؟ آپ کی گروتھ رک گئی ہے، بالکل سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. سلو ڈاؤن نہیں، 5.8 سے 4 کی بات ہو رہی ہے، ہمیں 6.25 پہ جانا تھا، اور اگر حکومت پچھلی نہ توڑی جاتی ہم 6 کراس کر لیتے پچھلے، اس کے باوجود ہم نے 5.8 کیا. اب آپ جا رہے ہیں 4 کی طرف، اور لوگ سسٹینڈ 3 سے 4 کی بات کر رہے ہیں اگلے 5-8 سال کی. یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے. آپ کے ریونیوز کم ہوں گے، انفلیشنری ایفیکٹس آئیں گے جب آپ آئی ایم ایف میں جائیں گے، اور مزید یہ ایک ایسی چیز اپنے آپ پر فیڈ کرتی ہے، یہ بڑھتا جائے گا معاملہ، یہ ایک سنو بال ایفیکٹ سارے معاملے کا ہوگا. تو آج اس سے نکلیں گے کیسے؟ جی اس سے نکلیں گے کیسے؟ بیٹھ کے فیصلہ کریں آپ نے کرنا کیا ملک کے اندر. آج 6 مہینے ہو گئے حکومت کو فیصلہ ہی نہیں کر پاتی. یہ فیصلہ نہیں ہوگا اپنے آئی ایم ایف کبھی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نہیں جائیں گے مر جائیں گے، کبھی وزیر خزانہ کہتے ہیں ہمیں جانا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں جانا. ہر روز تو موقع بدل جاتا ہے. یہ میرے خیال میں ابھی بھی 4 ہفتوں میں فیصلہ کر لیں، کیونکہ $3 ارب سعودی عرب سے اور 1 UAE سے کدھر سے آیا کدھر چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. ان پیسوں کو، یہ پیسے اس طرح نہیں مینیج ہوتے. آپ کو فزیکل ڈسپلن بھی لانا پڑتا ہے، آپ کو گروتھ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کے انفلیشنری ایفیکٹ بھی دیکھنے پڑتے ہیں. جتنی قیمتیں اس حکومت کے دور میں بڑھی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بڑھائی گئیں. گیس دیکھ لیں، بجلی دیکھ لیں، جو مارکیٹس کے اندر ہوا ہے، یہ سب معاملات جو ہیں ان کا ایفیکٹس اس پر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 1200 ارب کی سرکولر ڈیٹ چھوڑ گئے تھے، اب تو 1400 بھی شاید کراس چلے اس کو یہ ایک ایک کر کے سارے گن لیں، کس نے کتنا چھوڑا، کس کو کتنا ملا تھا. آپ کے یہ ایشوز نہیں ہیں ان کا. اگر سرکولر ڈیٹ کی بات ہی کرتے ہیں، اس حکومت کے دور میں جو ریٹ آف سرکولر ڈیٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. ریٹ آف سرکولر ڈیٹ ڈبل ہو گیا ہے. اس کے کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ ایشوز ہیں، ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. جو انہوں نے بجلی بنائی فرنس آئل کے اوپر، تھوڑی سی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھا دی، تو اس سے ان کا سرکولر ڈیٹ کی رفتار اور زیادہ اوپر چلی گئی. جی تو نیب پھر پکڑے نہ جا کر، وزیر نیب پیٹرولیم پکڑے، کو گرفتار کر لیں، جس کو بھی گرفتار کرنا ہے گرفتار کرے. LNG کی شپمنٹ کینسل کی، اس کو بھی تمہارے پکڑے. پاس جو شپمنٹس کینسل ہوئی، مہنگی خرید لی، فرنس آئل کے پلانٹ چلا دیے، اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ دیکھیں میں پھر یہ کہوں ان گا، باتوں پہ نیب کو پکڑنا چاہیے. نہیں بالکل یہ نالائکی کے نالائکی کے نالائکی پر میں بالکل میں انکمپیٹنس ہے یہ. انکمپیٹنس کو میں جیسے آئی ایم ایف کے پاس وقت پہ نہ جانا انکمپیٹنس ہے. جی جو آپ دیکھیں، جو آئی ایم ایف آپ سے مانگ رہا تھا آپ سے ویسے ہی ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا، سارا کچھ کر دیا. پالیسی ریٹ اسے آگے چلا گیا ہے. آپ کا ڈالر کا 135 وہ کہہ رہے تھے اینڈ پہ، آپ 140 پہ آ گئے. پالیسی ریٹ 9-10 کی باتیں ہو رہی تھی، 10.15 پہ چلے گئے. تو یہی میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی سارا کچھ. میں نہیں چاہتا کہ نیب ان کو پکڑے. دیکھیں نالائکی پر نہیں پکڑنا چاہیے، یہ انکمپیٹنس ہے، نالائکی ہے. تو اس حکومت کو ایگزمپشن دے دی جائے نیب سے. ایک مشاہد اللہ صاحب کی ہم نے سٹیٹمنٹ رکھی ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں. دکھائیے گا جی کیا کہا انہوں نے آج. جو محمد بن سلمان صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، میں نے خود ان کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے یہ بھری میٹنگ میں بات کہی ہے کہ نواز شریف ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور ہمارے اس سے بہت خاص تعلقات ہیں. آپ اس پہ کوئی رسپونڈ کریں گے؟ نواز شریف صاحب ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. کس نے کہا ہے؟ کراؤن پرنس محمد بن جی سلمان. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. ابھی بھی دل کے قریب ہیں؟ جی بالکل. کیونکہ ریسنٹ پاس میں مجھے لگا تھا کہ انہوں نے ڈمپ کر دیا سعودیز نے. نہیں ڈمپ کی بات نہیں ہے. دیکھیں پورا جو اسلامی دنیا ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے جو کچھ نواز شریف نے کیا ہے پاکستان کے اندر. تو ہم اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، دنیا اپریشیٹ کرتی ہے. اور یہ چیز میں نے ترکی میں بھی دیکھی ہے، سعودی عرب میں بھی دیکھی ہے، دیگر ممالک میں بھی دیکھی ہے کہ ایک عزت ہے، ایک مقام ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، ہر آدمی پریشان ہے. کیا نواز شریف کو جیل سے نکلوانے یا اس مشکلات سے نجات دلوانے کے لیے یہ آپ کے دوست ممالک، جیسے ماضی میں انہوں نے ایک رول ادا کیا تھا، ویسا رول ادا کرنے پہ تیار ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب ماضی میں جو رول تھا ہم سب بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پر ایک مقدمہ چلایا گیا جس کی صرف ایک سزا تھی، وہ سزائے موت تھی. پھر اس مقدمے پر اپیل، جو اس میں عمر قید دی گئی، اپیل کی گئی کہ نہیں عمر قید نہیں سزائے موت دی جائے سندھ ہائی کورٹ میں. انہوں نے بھی وہ بات نہیں مانی. اس کے بعد دنیا کا پریشر تھا، وہ ایک آمریت تھی. یا آج آمریت نہیں ہے، آمریت تھی، اس پر دنیا کا پریشر تھا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے.
یہ بھی اسی دوستی اور اسی محبت کا نتیجہ تھا. یہ وہ چیز آج بھی موجود ہے، لیکن آج کوئی کیس نہیں ہے نواز شریف پہ. کیا آج ترکی اور سعودی عرب نے کوئی عمران خان یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کی کہ آپ چھوڑ دیجئے ان کو جانے دیجئے؟ اس کی اگر کی ہے تو ہمیں بڑی شرم آنی چاہیے کہ ہم ناانصافی کر رہے ہیں اپنے ہی وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس شخص نے جس نے اس انہوں نے بات کی یا نہیں کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کی ہو سکتا ہے نہ کی ہو، لیکن ہمیں خود معاملات کو سمجھنا چاہیے. میں وزیر قانون سے بھی کہوں گا، وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ جو کیسز نواز شریف صاحب کے فیصلے ہوئے ہیں وہ ذرا بلا کر پڑھ لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ کے اوپر کیا کیس ہے؟ میں تو ابھی تک اس کو بھی نہیں سمجھا. ابھی کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے. یہ مجھے بھی پتہ نہیں. انہوں نے کہا جی LNG کے بارے میں بتائیں، میں نے بتا دیا. انہوں نے کہا کس نے کیا، میں نے کہا میں نے کیا. میں ذمہ داری قبول، ذمہ داری لے لی. بالکل. میں نے کہا بالکل آپ افسروں کو تنگ مت کریں، ہر آدمی کو بلا کر الٹی سیدھی باتیں مت کریں، مجھ سے بات کر لیں کہ کیا ہوا ہے. اگر میں نے کرپشن کی ہے میں ذمہ دار ہوں، اگر میں نے فائدہ پہنچایا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ میری ذمہ داری تھی کہ ملک میں انرجی کرائسس کو حل کیا جائے، اور الحمدللہ ہم نے کر کے دیا. میری ذمہ داری تھی. اب اس میں نالائکی اگر مجھ سے ہوئی ہے میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں. کوئی غلطی ہوگی ہے پالیسی میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں. لیکن ریشنل بات کریں، بات ایسی کریں کہ منطق ہو، جس کے کوئی ثبوت ہو. ابھی تک، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان نے دنیا کے سستے ترین LNG ٹرمنل نہیں لگائے میں ذمہ دار ہوں. اگر پاکستان نے دنیا کی سستی ترین LNG نہیں لی میں ذمہ دار ہوں. اگر ہماری LNG، ہماری جو 2 نیگوشیٹڈ پائپ لائن کانٹریکٹس ہیں ایران کا اور ترکمنستان کا، ان سے سستی نہیں تو میں ذمہ دار ہوں. اگر LNG ڈائریکٹ کیش کا $2 بلین کا فائدہ آپ کو ہر سال نہیں دے رہی تو میں ذمہ دار ہوں. اتنی چیزوں کی آن ایئر آپ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، یا تو نیب آپ کو اس پروگرام کے بعد اٹھا لے، نہیں تو کیس ختم کر دے. کم از کم یہ تو بڑا پن دکھائے پھر کیس ختم کر دے اگر پاس ثبوت نہیں ہے تو. ہم نے جیل پہلے بھی گزاری ہے، پھر بھی گزار لیں گے، کیونکہ جیل وہی شخص گزار سکتا ہے جس کے ہاتھ صاف ہوں، ضمیر مطمئن ہو. اور میں الحمدللہ میرے اوپر کوئی ان معاملے میں آپ نے سوال نامے کا جواب کب دینا ہے انہیں؟ میں 2 ہفتے، وہ بہت لمبا چوڑا ایک سوال نامہ ہے، میں بنا دوں گا اس کا جواب. کتنے سوالات ہیں ٹوٹل؟ میں نے گنے نہیں ہیں، لیکن کافی، میرا خیال ہے کوئی 100 سوال ہوگا. تو وہ پہلے آپ سے سمجھیں گے کہ آپ نے کیا 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 ہے، پھر اس میں سے نکالیں گے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ نے جو سمجھنا ہو مجھے بلا لیں، میں بتا دوں گا آپ کو. کیونکہ دیکھیں وہ کیپیسٹی نہیں ہے سمجھنے کی، بدقسمتی سے. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ڈیولپ کی، ہم نے ان کو آگے بڑھایا، ہم نے امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. 5 سال لگے. تو آدمی سیکھتا ہے. اگر میں آج آ جاؤں اور میری وہ بیک گراؤنڈ نہ ہو تو پھر یقیناً میں طرح کے سوال میرے ذہن میں آئیں گے. تو میں کہا جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے مجھ سے پوچھ لیں، میں جواب بتا دوں. آپ کے کیس میں اور آصف زرداری کے کیس میں کوئی مماثلت ہے؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، تو زرداری صاحب کا کیس کیسا؟ نہیں، میں پولیٹیکل موٹیویشن کی بات نہیں کرتا ہوں. میں یہاں سمجھ کی کمی ہے کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کو سمجھ لیں. اور پھر میں نے کہا کہ کرپشن اگر آپ نے پکڑنی ہے تو پیسہ بنایا جاتا ہے نا، کرپشن سے پیسہ ہی بنتا ہے نا. تو پیسہ نظر آتا ہے، میرے لائف سٹائل میں نظر آئے گا، میرے احساسوں میں نظر آئے گا. کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ آپ؟ میں ٹیکس دیتا ہوں، میں پچھلے 32 سال سے ٹیکس 32 سال سے وہ FBR سے پوچھ. ڈکلیئرڈ ہیں آپ کے ایسیٹس بھی اور ٹیکس بھی؟ ہر اثاثہ ڈکلیئرڈ ہے جو میں نے بنایا ہے. اور ایسیٹس بیونڈ مین آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں ایسٹ بیونڈ مین، پاکستان میں ہر آدمی کا ایسٹ بیونڈ مین ہے، کیونکہ یہاں ٹیکس پیئر ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے بھی پوچھے، آپ جسٹیفائی نہیں کر سکے میں کہاں سے پیسے لایا. میں نے آپ کو بھی اگزامپل دی ہے کہ اگر آپ نے ایک پراپرٹی خریدنی ہے آپ کو کم از کم 80% قیمت جو ہے بلیک کرنی پڑے گی. اگر وائٹ پیسہ بھی آپ کے پاس ہے آپ کو بلیک کر کے پراپرٹی خریدنی پڑے گی. تو آپ کے ایسٹ بیونڈ مین تو سیدھے وہیں ہو گئے. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. تو اس لیے، لیکن اثاثے نظر آتے ہیں، لائف سٹائل نظر آتا ہے، اس پر آپ پکڑ سکتے ہیں. ٹیکس کے لاز موجود ہیں، ٹیکس کے لاز پر امپلیمنٹیشن ہو. احتساب صرف اور صرف ٹیکس کے لاز سے، پوری دنیا میں ٹیکس کے لاز سے ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.